حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو شخص عالم ہو اور عمل کرتا ہو اپنے علم کے اوپر اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہو تو یہ آسمان کی دنیا میں، اوپر کی دنیا میں عظیم شخص کہلاتا ہے، وہاں اس کی عظمت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ انسانوں میں علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے اوپر ستاروں کی مثال ہے کہ ان ستاروں کو دیکھ کر لوگ رہبری حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ گواہی دی قرآن مجید کے اندر، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ فرشتوں نے بھی گواہی دی، اللہ نے بھی دی، اہل علم نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں ایک عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی گواہی خود بھی دے رہے ہیں، فرشتے بھی دے رہے ہیں، لیکن انسانوں میں سے کس کو شامل فرمایا؟ اولو العلم کو، علم والوں کو شامل فرمایا۔ یہاں سے علماء کے درجے کو اور علماء کے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں معاملہ علماء کا بہت عزت اور عظمت والا ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کی، تو کچھ لوگ گئے کہ دیکھو کیا ملتا ہے، وراثت کچھ مل جائے گی، وال مل جائے گا۔ وہاں دیکھا کہ کچھ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہیں درس کے حلقے لگے ہوئے ہیں، کہیں دین سکھایا جا رہا ہے، یہ ذکر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو لوگ حیران ہوئے، یہاں تو وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، یہاں تو کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا۔ تو ان کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، انبیاء کے میراث تو علم ہوتا ہے۔ کون سے علم؟ وحی الہی کا علم جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء تک پہنچایا، نبی علیہ السلام تک پہنچایا۔ یہ علم ہے عزتیں دینے والا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب العلم ہیں، وہ فرماتے ہیں علم دین کے بارے میں کہ عالم، روزہ رکھنے والے، رات کو تہجد گزار بندے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ان تینوں لوگوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ عالم کا درجہ کیا بتایا؟ رات کو تہجد گزار بندہ، دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بندہ اور سارا سال روزے رکھنے والا بندہ، ان تینوں سے زیادہ عالم کی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ جب عالم مر جاتا ہے تو اسلام میں ایک سوراخ پیدا ہو جاتا ہے، اس سوراخ کو کوئی دوسرا بھر نہیں سکتا مگر اس عالم کی جو بندہ جانشینی کرتا ہے وہ پھر سوراخ بھر دینے کی مانند ہو جایا کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کا طلب کرنا یہ نفل عبادات سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے، یعنی علم حاصل کرنا اس کی فضیلت زیادہ ہے کہ بجائے انسان نفلی عبادات میں لگے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم صبح کرو تو عالم کی حیثیت میں کرو یا طالب علم کی حیثیت میں کرو، ان کے درمیان میں کسی حیثیت میں نہ کرنا، یعنی تم روز دین سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو، یہی انسان کے دو کام ہوں تو یہی اس کو جستے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک، ساری زندگی علم حاصل کرنا، ساری زندگی، کوئی اس کی میعاد نہیں۔ اسی لیے آج کل جو تعلیم بالغاں کے کورس ہوتے ہیں تو اس میں یہی سمجھایا جاتا ہے، بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کی عمر 30، 40، 50، 60 سال بھی ہوتی ہے، تو یہی بتایا جاتا ہے کہ صحابہ نے بھی اسی طریقے سے علم حاصل کیا۔ علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ چھوٹی عمر میں حاصل کر سکتے ہیں اور آخر میں نہیں، ہر عمر میں علم حاصل کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم یہ مومن کی ایک میراث ہے، گمشدہ میراث کی مانند ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اس کے لیے بہت احتیاط کی اور ترتیب کو بنانے کی، زندگی میں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں، ہماری اولاد کی زندگیوں میں دین کا علم آئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف معلم بنا کے بھیجا تھا۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں بھی فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں علم سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کون سا علم سکھایا تھا؟ قرآن حدیث کا علم، وحی کا علم تھا نا۔
آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں وہ علم جو اللہ کے نبی سکھا کے گئے ہیں اس کے لیے ہماری کتنی محنت ہے، ہمارا کتنا وقت اس میں لگ رہا ہے، اس کی ہماری دل اور دماغ میں اہمیت کتنی ہے، اور جو اس علم کے حاملین ہیں، جو اس علم کو پکڑے ہوئے ہیں، ان کی ہمارے ہاں کتنی عزت اور قدر و منزلت ہے۔ بہت خطرناک معاملہ ہے۔